اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آڈیو میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کا تعارف کہ جو فکر و شعور کی دنیا میں ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب کا نام ہے سخن، شہید مرتضیٰ مطہری کی شاہکار تحریروں میں سے ایک۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز بنائی جائیں گی ان کے لیے پلے لسٹ بنامے سخن میں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 19واں بیان کریں گے۔ پچھلی جس جگہ پر ہم نے یہ چھوڑا تھا وہ ایک سوال تھا کہ کیا دنیا میں دلچسپی لینا مذموم ہے، اور اس مشکل کے 3 حل بیان کیے تھے کہ جو آج ہم اس کے آگے سے بیان کریں گے۔ دنیا کے بارے میں 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ تو ان کا ہے کہ جو خود دنیا کو برا سمجھتے ہیں، جن لوگوں کی نگاہ میں خود دنیا بری ہے، جو زندگی کو شر تباہی قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک تو انسان کے لیے اس بدبختی سے نجات کا سوائے خودکشی کے اور کوئی طریقہ نہیں، اور سب سے لغو بات انہی لوگوں کی ہے اور یہی دنیا کے سب سے بدقسمت افراد ہیں۔ بقول ولیم جیمز، ان کو تو اس چوہے کی طرح کہ جو چوہے دان میں پڑا چینچی کر رہا ہو ہر وقت روتے دھوتے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ خود دنیا بری نہیں، اس سے تعلق برا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جلنے چٹکنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح حل ہے کہ آدمی صلاح اور فلاح کے حصول اور بدبختی سے نجات پانے کے لیے دنیا سے دلچسپی لینا چھوڑ دے اور اس سے تعلق منقطع کر لے۔ اس طرح آدمی دنیا کی برائیوں کے چنگل سے رہائی پا کر سعادت ابدی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اس گروہ کے جواب میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ طبعی اور فطری خواہشات اور رجحانات کا، ان قوتوں کا کہ جو روح میں رچی بسی ہوئی ہیں، ان کا فلسفیانہ نقطہ نگاہ کے مطابق، جس کی تائید حالیہ نفسیاتی تحقیق سے بھی ہوتی ہے، قلع قمع نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ریاضت مجاہدے کے نتیجے میں ان کو لاشعور میں دھکیل دیا جائے۔ ایسی صورت میں وہ اکثر کسی دوسرے راستے سے خطرناک صورت میں ابھرتی ہیں اور پھر ذہنی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ دنیا سے قطع تعلق آدمی کے لیے 100% مضر اور نقصان دہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عضو مثلاً کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ یا پھر ناک کو کاٹ دیا جائے۔ انسان میں ہر فطری قوت کسی خاص کام اور کسی مقصد کے لیے رکھی گئی ہے اور بیکار پیدا نہیں ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ کسی قوت کے مرکز کو خراب اور تباہ کر دیا جائے۔ قرآن مجید سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پر دنیا سے تعلق اور محبت بری بات ہے، اور نہ ہی کہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ دنیا سے بالکل منہ موڑ لیا جائے اور دنیا میں دلچسپی کو ختم کر دیا جائے، بلکہ بات ہی کچھ اور ہے۔ قرآن میں جس بات کی مذمت کی گئی ہے وہ ہے دنیا کا ہو کر رہ جانا، دنیا میں قناعت کر لینا اور صرف دنیاوی اور مادی امور میں دلچسپی لینا، جیسے کہ قرآن میں سورہ کہف آیت نمبر 46 میں ہے، مال اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ انہی سے امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ پس بات امید وابستہ کرنے، اپنا مقصود و قرار دینے اور مطمئن نظر سمجھنے کی ہے۔ قرآن مجید میں اہل دنیا کا حال کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، جو دنیاوی زندگی سے خوش اور اس پر قانع ہیں اور جو ہماری نشانیوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں مادی زندگی سے خوشی، اس سے راضی اور قانع ہونے کی بات کی گئی ہے۔ اہل دنیا کا یہ جو ذکر ہے یہ برے معنوں میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ربی ہے کہ آپ نظر انداز کر دیجئے ان کو کہ جو قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، فقط دنیاوی زندگی کے خواہاں ہیں، وہ اتنا ہی جانتے ہیں، یعنی کہ ان کی ذہنی سطح اتنی ہی ہے۔ یہاں پھر ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کا مقصد بجز دنیا اور کچھ نہیں، جن کی سوچ عادیات کی سطح سے بلند نہیں۔ سورہ آل عمران میں خداوند متعال فرماتا ہے، اچھی لگتی ہے لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی باڑی۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور عاقبت کی بھلائی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں بھی فطری خواہش اور قدرتی رجحان کی بات نہیں ہے، بلکہ
بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں وہ چیزیں کہ جو قدرتی طور پر مرغوب ہوتی ہیں اس طرح سما گئیں کہ وہ انہی کی محبت میں الجھ کر رہ گئے، ان کی زندگی کی غرض و غایت بس یہی چیزیں بن گئی ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا لے کر خوش ہو گئے ہو؟ دنیاوی زندگی کی تو آخرت کے مقابلے میں وقت بہت کم ہے۔ ان سب آیات میں دنیاوی تعلقات سے محبت اور ان پر قناعت کرنے پر نکتہ چینی ہے۔ مال، دولت، زن، فرزند اور دوسرے دنیاوی امور میں دلچسپی لینے اور ان کو اپنا مطمع نظر اور زندگی کا ماحصل قرار دے لینے میں فرق ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ آدمی کی دلچسپی کو مادی امور تک محدود ہونے سے روکا جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ قدرتی تعلق اور فطری دلچسپی کو ختم کر دیا جائے، اس کا بالکل سر کچل دیا جائے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان کے بعض دوسرے رجحانات سے کام لیا جائے اور غیر مادی دلچسپیوں کو تحریک دی جائے اور ان میں جان ڈالی جائے۔ در حقیقت دینی تعلیمات کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے ان اعلیٰ جذبات کو تحریک دی جائے جو اس کی فطرت میں موجود ہیں۔ چونکہ ان جذبات کا تعلق روحانیت سے ہے، اس لیے یہ ذرا دیر میں بیدار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے انسان کی روحانی شعور کو زندہ اور بیدار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آدمی کا ہر فطری رجحان ایک چشمہ ہے کہ جو اس کی روح سے نکلتا ہے۔ دین کا مقصد یہ نہیں کہ مادی دلچسپیوں کے چشموں کو مسدود کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ روحانی چشموں کو بھی جاری کیا جائے۔ بألفاظ دیگر یہ مقصد نہیں کہ ان قوتوں کو کم کیا جائے یا ان پہ روک لگائی جائے جو اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے کام لے کر انسان میں پیدائشی طور پر ودیت کی ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ روحانی قوتوں کو بھی بروئے کار لایا جائے۔ اس مطلب کی وضاحت ہم ایک سادہ سی مثال سے کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی کا کوئی بچہ ہے جسے وہ اسکول میں داخل کرانا چاہتا ہے۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ بچے کو محض کھانے اور کھیلنے سے دلچسپی ہے تو اسے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ بچے پر ناراض ہوتا ہے، اسے کھلنڈرا اور پیٹو کہتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بچہ اپنے سبق اور لکھنے پڑھنے میں بھی دلچسپی لے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ لکھنے پڑھنے میں دلچسپی کھیل کود اور کھانے پینے میں دلچسپی کی نسبت دیر میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے بچے کو شوق دلانے اور آمادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسانی فطرت میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ اس کا باپ یہ چاہتا ہے کہ بچے کو کھیل کود کھانے پینے سے نفرت ہو جائے اور وہ ان کاموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دے۔ اگر کسی وقت باپ کو یہ محسوس ہو کہ بچہ کھیلنے یا کھانے میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا تو اس کو سخت پریشانی ہوگی، اور وہ اس کی بیماری سمجھ کر کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں پر ایک تندرست بچے کو اسکول اور کتاب سے دلچسپی ہونی چاہیے وہاں ضروری ہے کہ بچہ چست اور مستعد ہو، کھیل کے وقت کھیلے، کھانے کے وقت کھائے۔ جب وہ بچے کو کھلنڈرا اور پیٹو کے گناٹتا ہے تو وہ در حقیقت اس بات پر خفا ہوتا ہے کہ بچہ صرف کھیلنے یا کھانے میں ہی دلچسپی لیتا ہے۔ اس طرز فکر کی جڑ تصور کائنات میں ہے۔ قرآن کریم کا دنیا کے بارے میں جو طرز فکر ہے اور اس نے جو صرف دنیا اور مادی امور میں دلچسپی کی ممانعت کی ہے، اس کی وجہ کائنات اور انسان کے بارے میں قرآن کا خاص زاویہ نگاہ ہے۔ قرآن کریم کی نظر میں وجود اسی مادی دنیا میں منحصر نہیں۔ یہ دنیا جس درجہ وسیع و عظیم ہے قرآن اس کا اعتراف کرتا ہے، لیکن وہ ایک اور عالم کا بھی قائل ہے جو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان سے متعلق اس کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا تک محدود نہیں، آخرت کی زندگی میں بھی ایک زندگی ہے۔ اگرچہ قرآن کی نظر میں انسان اسی دنیا کے درخت کا ایک پھل ہے، لیکن اس کے باوجود اور اس کی زندگی کا دامن اس دنیا سے آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انسان صرف اسی دنیا، اس کے ساز و سامان کو ہی مقصد نہ سمجھ لے۔ انسان کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ اس دنیا پر قناعت کرے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو۔ بس جس طرح قرآنی فلسفہ اور قرآن جہان بینی کا ایک باب یعنی باب توحید ہمیں، جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا، اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس محسوس دنیا کو بری نگاہ سے دیکھیں۔ قرآنی فلسفہ اور جہان بینی کے ایک دوسرے باب کا اقتضا یہ ہے کہ انسان کا مقصد اعلیٰ اور مستمع نظر اس دنیا اور مادی چیزوں سے بلندتر ہو۔ اس دوسرے باب کا بھی تعلق انسان اور آخرت سے ہے۔ ان کے علاوہ اسلام میں ایک اور باب بھی ہے کہ جس کا اقتضا یہ ہے کہ مادی چیزوں کو
زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ یہ باب اخلاقی تربیت کا ہے۔ اس پر تو سبھی مکاتب فکر متفق ہے کہ اسلام کی معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو اس طرح تربیت دی جائے کہ اس کا نصب العین روحانی ہو اور وہ مادی چیزوں کی لالچ میں نہ پڑے۔ معاشرے میں حرص کی آگ پھیل جانے سے نہ صرف معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں بلکہ اس کا نتیجہ معاشرے کی تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ انفرادی بھلائی کے نقطہ نظر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قدر مبالغہ تو غلط ہے کہ بعض فلاسفے کی طرح یہ کہا جائے کہ آدمی کا صلاح اور فلاح اسی میں ہے کہ وہ بالکل ترک دنیا کر دے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فلاح کی پہلی شرط ہے کہ آدمی مستغنی التباہ ہو۔ یہاں پر ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے۔ ہم نے جو یہ کہا کہ مقصد صرف یہ ہے کہ آدمی کی دلچسپی مادی امور تک ہی محدود نہ رہ جائے، اس سے یہ شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب ہے کہ خدا سے بھی محبت کی جائے اور مادی چیزوں کو بھی اپنا نصب العین قرار دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے آدمی کو قدرتی طور پر دنیا کی چیزوں سے ایک تعلق اور دلچسپی ہے۔ اس تعلق کی بنیاد ان مصلحتوں پر ہے کہ جو انسان کی خلقت میں ہے۔ سب انبیاء اولیاء کے بھی یہی جذبات تھے۔ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس پر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ دنیا سے فطری تعلق منقطع نہیں کیا جا سکتا، اور بالفرض منقطع کیا بھی جا سکتا ہو تو پھر دنیا سے قطع تعلق کوئی اچھی بات نہیں۔ دنیا کی طرف فطری رجحان اور میلان کے علاوہ انسان میں ایک اور صلاحیت بھی ہے، اور وہ ہے کسی چیز کو اپنا نصب العین قرار دے لینے کی۔ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان نصب العین نہیں، یہ ہے دنیا کی وہ محبت کے جو مذموم ہے۔ فطری رجحانات تو زندگی کا ہتھیار ہے، لیکن کسی چیز کو نصب العین بنا لینے کی صلاحیت یہ ایک خاص صلاحیت ہے جس کا سرچشمہ انسانیت کی گہرائیوں میں ہے، کیونکہ یہ صلاحیت صرف انسان ہی میں ہے۔ انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ وہ فطری رجحانات اور جذبات کو ختم کرے، بلکہ وہ اس لیے آئے کہ دنیا اور امور دنیا کے بجائے خدا اور آخرت کو نصب العین کے طور پر پیش کریں۔ در حقیقت انبیاء تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور مادی امور کو ان کی قدرتی جگہ پر رہنے دیا جائے۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو ان چیزوں کی طرف اس لیے کشش ہوتی ہے کہ انسان اور دنیا کی چیزوں کے درمیان ایک طرح کا قدرتی رابطہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا اور دنیاوی چیزوں کو اس جگہ سے ہٹا کر دل میں بٹھا لیا جائے کہ جو انسان کے وجود اور اس کی صلاحیتوں کا مرکزی مقدس مقام اور لاہوت کی طرف کشش کا مرکز ہے۔ ایسا کرنے سے غیر متناہی کمال کی طرف انسان کی پرواز قدرتی طور پر رک جائے گی۔ یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے کسی کے اندر دو دل نہیں رکھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ یا تو خدا سے تعلق رکھیں یا زن اور فرزند اور مال وغیرہ سے۔ مطلب ہے کہ نصب العین ایک ہی ہونا چاہیے۔ نصب العین کبھی بھی دو نہیں ہو سکتے۔ نصب العین یا تو رضائے خداوندی کا حصول ہوگا یا پھر دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کا، ورنہ کئی چیزوں میں بیک وقت دلچسپی تو ظاہر ہے ہوتی ہی ہے۔ یہ باب یہاں پر اختتام ہوا۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے وہ ہے اسلام اور علم۔ دوسرے لفظوں میں یہ بحث علم کے بارے میں ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے متعلق۔ جو پچھلی بحث گفتگو کا موضوع رہا وہ دنیا، زندگی اور دنیا کی نعمتوں سے متعلق اسلام کا نقطہ نظر تھا۔ اب کی مرتبہ یہ بحث ہے کہ آیا دین اور علم میں آپس میں ہم آہنگی ہے یا پھر ایک دوسرے کے منافی ہیں؟ علم کے بارے میں دین کیا کہتا ہے اور پھر دین کے بارے میں علم کا کیا خیال ہے؟ اس موضوع پر قدیم زمانہ سے بحث ہوتی آئی ہے۔ دنیا اور عالم اسلام میں قابل قدر کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ دو طبقوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ دین اور علم کو ایک دوسرے کا مخالف ظاہر کرے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار ظاہر کرتا ہے لیکن ہے جاہل، اور یہ طبقہ دین کے نام پر روٹی کماتا ہے، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ لوگ جاہل ہی رہیں تاکہ دین کا نام لے کر وہ اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہے۔ یہ دین کے ہتھیار سے تعلیم یافتہ لوگوں کو شکست دینا اور ان کے مقابلے کے میدان سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو یہ کہہ کر ڈراتا ہے کہ علم اور دین میں تضاد ہے۔ دوسرا طبقہ ان تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے کہ جو اپنی انسانی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنے سے گریزاں ہیں۔ یہ اپنی بے راہ روی اور آزاد خیالی کا جواز تلاش کرنے کے لیے
ظلم کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی مذہب سے دوری کے لیے یہ بہانہ تراشتے ہیں کہ مذہبی عقائد اور اعمال علمی اصولوں پر پورے نہیں اترتے۔ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے اور ہمیشہ سے ہے، جس کو اللہ نے علم اور دین دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کو ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد محسوس نہیں ہوتا اور اس کی یہ کوشش رہی ہے کہ یہ گروہ علم اور مذہب کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ہم اسلام اور علم کے متعلق دو پہلوؤں سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو ہے اجتماعی اور دوسرا ہے مذہبی۔ اجتماعی پہلو سے ہم یہ غور کر سکتے ہیں کہ آیا اسلام اور علم میں عملاً ہم آہنگی ہے یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص صحیح معنی میں مسلمان بھی ہو، یعنی کہ اسلام کے اصولوں اور بنیادی عقائد پر بھی ایمان رکھتا ہو اور دینی احکام پر بھی عمل کرتا ہو اور ساتھ ہی عالم بھی ہو، یا پھر ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ضروری ہے؟ اگر اس پہلو سے گفتگو کی جائے تو اس سوال یہ نہیں ہوگا کہ اسلام علم کے بارے میں کیا کہتا ہے اور علم کا اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اسلام کس قسم کا مذہب ہے۔ گفتگو فقط اس پر ہوگی کہ کیا اجتماعی نقطہ نظر سے یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں آدمی مسلمان بھی ہو اور صاحب علم بھی ہو، یا اسلام اور علم میں کسی ایک کو ترک کرنا ضروری ہے۔ بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ علم کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے اور اسلام کے بارے میں علم کی کیا رائے ہے۔ اس سوال کے بھی آگے سے دو جز ہیں۔ پہلا جز یہ کہ علم کے بارے میں اسلام میں کیا احکام ہے۔ کیا اسلام علم کو خطرناک اور اپنا مد مقابل سمجھتا ہے، یا پھر اس کے برعکس پورے خلوص، جرأت اور اطمینان سے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کا شوق دلاتا ہے؟ سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں علم کا کیا خیال ہے۔ ظہور اسلام اور نزول قرآن کو 1400 برس ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں علم برابر ترقی کرتا رہا، خصوصاً پچھلی 3 صدیوں میں تو علمی ترقی میں عظیم انقلاب آیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ علم کی اپنی اس تمام کامیابی اور ترقی کے بعد اسلام کے عقائد اور اسلام کے عملی اور اخلاقی اجتماعی احکام کے بارے میں علم کا کیا خیال ہے۔ آیا علم اسلام کے عقائد اور احکام کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، اور اس کی نظر میں ان کی وقت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی؟ ان میں سے ہر جز اس قابل ہے کہ اس پر بحث اور ایک تحقیق کی جائے۔ ہم صرف ایک جز کو لیتے ہیں، یعنی کہ علم کے بارے میں اسلام کے نقطۂ نظر کو۔ اسلام میں علم کی تاکید۔ اس بارے میں کہ اسلام نے علم پر جس قدر زور دیا ہے شاید ہی کسی اور بات پر دیا ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ قدیم ترین زمانے سے جو اسلامی احکام کی کتابیں تصنیف ہوتی رہی ہیں، ان میں روزہ، نماز، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر جیسے احکام کے ساتھ ساتھ ایک باب وجوب طلب العلم کے عنوان سے بھی ہوتا ہے، اور علم کو ایک فریضہ تسلیم کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے قطع نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کے بارے میں صریح اور واضح الفاظ میں بار بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اس میں کسی خاص طبقے اور جنس کی کوئی تخصیص نہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، یعنی دنیا کے جس حصے میں بھی علم موجود ہو وہاں جا کر اسے حاصل کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ علمی اور متقن بات مومن کی گمشدہ متاع ہے، اسے جہاں ملے اپنا حق سمجھ کر لے لو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اس کی اور وضاحت بھی کی ہے۔ آپ نے کہا، علم اور حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، اگر مشرک کے پاس بھی ہے تو اس کو حاصل کر لو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو اور وہ تمہاری چیز ہے۔ علم ایک ایسا فرض ہے جس میں نہ سیکھنے والے کی خصوصیت ہے اور نہ سکھانے والے کی، نہ زمانے کی نہ جگہ کی۔ اس کے متعلق جتنی تاکید کی گئی ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ تو بحث طلب بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم سے کون سا علم مراد ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سب تاکید خود دین کے علم کے بارے میں ہے، لیکن اگر اسلام کی نظر میں صرف علم دین ہی علم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام نے خود اپنے متعلق معلومات حاصل کرنے کی نصیحت اور تاکید کی ہے، حقائق کائنات اور معاملات عالم سے واقفیت حاصل کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس طرح بات وہیں کی وہیں رہی، کیونکہ کوئی بھی مسلک چاہے وہ علم اور آگاہی کا کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، اسے لوگوں کی ذہنی سطح کا بلند ہونا کیسا بھی ناگوار کیوں نہ ہو، خود اپنے متعلق
واقفیت حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ مجھ سے واقفیت پیدا کرو، کسی اور سے واقف ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر علم سے اسلام کی مراد خاص طور پر علم دین ہی ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ اسلام قطعی علم کا حامی نہیں ہے اور علم کے بارے میں اسلام کا رویہ منفی ہے۔ جو شخص اسلام اور اسلام کے طرز فکر سے واقف ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کی نظر میں علم صرف دینی علوم ہی کا نام ہے۔ یہ خیال فقط مسلمانوں کے اس طرز عمل کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے پچھلی چند صدیوں میں آہستہ آہستہ اپنی معلومات کا دائرہ تنگ اور محدود کر لیا ہے، ورنہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے اور اگر مشرک کے پاس بھی ملے تو اپنے قبضۂ قدرت میں لے لے، وہاں اس حکم کے دینی علوم سے مختص ہونے کے بارے کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ کسی مشرک کا دینی علوم سے کیا تعلق ہے؟ پھر اس فقرے میں کہ چین کا نام آیا ہے، ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ بعید ترین مقام تھا اور دوسرا اس لحاظ سے کہ اس زمانے میں جو علم اور صنعت کے مرکز تھے وہ ان میں سے ایک تھا۔ لیکن بہرحال یہ مسلم ہے کہ نہ اس زمانے میں اور نہ ہی کسی اور زمانے میں چین دینی علوم کا مرکز کبھی بھی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ خود احادیث نبوی میں اس کی وضاحت ہے کہ علم سے کیا مراد ہے، مگر اس طرح نہیں کہ فلاں علم مراد ہے اور فلاں نہیں، بلکہ یہ کہ علم سے مراد علم نافع ہے، یعنی ہر وہ علم کہ جس کو جاننے سے فائدہ ہو اور نہ جاننے سے نقصان، بشرطے کہ اس کے فائدے کو اسلام بھی مانتا ہو، یعنی اس علم کے حاصل کرنے کا جو اثر ہو اسلام اس کو مفید اور اچھا سمجھتا ہو۔ اسلام کی نظر میں ہر ایسا علم اچھا ہے جو اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ بات تو صاف ہو گئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر۔ ہر وہ علم کہ جو اسلام کے کسی انفرادی یا اجتماعی مقصد میں مدد دیتا ہو، اسلام اس کے حاصل کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ہر وہ علم کہ جس کا اسلام کے انفرادی یا اجتماعی مقصد پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو، اسلام اس کے بارے میں کوئی خاص رائے نہیں ہے، اور وہ علم کہ جس سے اسلام کے مقاصد کو نقصان پہنچتا ہو، اسلام اس کا مخالف ہے۔ ہم شیعہ ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی مانتے ہیں۔ ان کی سیرت، ان کا قول ہمارے لیے سند ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ پہلی صدی ہجری کے اواخر اور پھر دوسری صدی کے اوائل سے مسلمان دنیا کے علوم سے آشنا ہوئے۔ انہوں نے مختلف علوم پر یونان، ہندوستان اور ایران کی کتابوں کا ترجمہ شروع کیا۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خلفاؤں کے کاموں پر تنقید میں کبھی کمی نہیں کی۔ ہماری کتابیں اس تنقید سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر اسلام علم کا مخالف ہوتا اور علم سے مذہب کو نقصان پہنچتا تو ائمہ اطہار علیہ السلام ضرور خلفاء کی اس بات پر تنقید کرتے کہ انہوں نے ایک وسیع ادارہ مترجموں اور نقل نویسوں کا کیوں قائم کیا، علم حیت، منطق، فلسفہ، حیوانیات، ادب، تاریخ جیسے علوم کی طرح طرح کی کتابوں کا ترجمہ کیوں کرا رہے تھے۔ جس طرح ائمہ علیہ السلام خلفاء کے دوسرے بہت سے کاموں پر اعتراض کرتے تھے، اس بات پر بھی اعتراض کر سکتے تھے، بلکہ اس بات پر تو ان کی تنقید عوام میں بھی مقبول ہوتی اگر وہ اسے حسبنا کتاب اللہ، یعنی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے عنوان سے بیان کرتے۔ مگر اس 160 کی طویل مدت میں 160 سال کی طویل مدت میں اس قصد کی ابتدا سے امام آخر الزماں علیہ السلام کی غیبت کے درمیان گزرا، اس طرح کی کوئی بھی تنقید دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ ان سب باتوں میں قطع نظر علم کے بارے میں جو قرآن کا طرز فکر ہے، اس میں کسی علم کی کوئی تخصص نہیں۔ قرآن علم کو نور اور جہل کو ظلمت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر صورت میں نور کو ظلمت پر ترجیح ہے۔ قرآن صراحت کے ساتھ کچھ موضوعات کو مطالعے اور غور و فکر کے لیے تجویز کرتا ہے۔ یہ موضوع وہی ہیں کہ جن کے مطالعے کے نتیجے میں یہ سب علم کہ جو آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وجود میں آئے ہیں، جیسے طبیعیات، ریاضی، حیاتیات وغیرہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں خداوند متعال فرماتا ہے، بلا شبہ آسمانوں کی اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں، جہازوں میں کہ جو سمندروں میں چلتے ہیں، آدمیوں کے فائدے کے لیے، اس بارش کے پانی میں کہ جو اللہ زمین پر برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد تر و تازہ کرتا ہے، اور جس میں اس نے ہر طرح کے جانور پھیلائے ہیں، ہواؤں کی گردش، ابر کی مخصوص حالت میں کہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ ان سب میں اللہ کی حکمت اور قدرت کی نشانیاں ہیں، ان سب کے لیے کہ جو عقل سلیم رکھتے ہیں، یعنی کہ
ان سب کی کچھ قانون اور نظام ہے، اگر تم ان کو سمجھ لو تو وہ تمہارے لیے توحید باری تک رسائی کا ذریعہ بن جائیں۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ ان امور پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ انہی کے مطالعے سے فلکیات، ارضیات، بحریات، فضا کا علوم وجود میں آئے۔ یہی بات سورہ جاثیہ کی دوسری، سورہ فاطر کی 25ویں اور دوسری آیات میں بھی کہی گئی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی ان آیات میں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، پڑھنے، لکھنے اور علم کے ذکر سے ہی بات شروع کی گئی۔ وحی کا آغاز ہی ان چیزوں سے ہوا ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو کہ تمہارا پروردگار کریم ہے جس نے سکھایا لکھنا قلم سے۔ سورہ الق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کا سوال، اس میں دوسروں کی تقلید یا بغیر سمجھے ایمان لانے کی گنجائش نہیں، اس لیے اس کو دلیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اسلام کا عقیدہ ثنویت یا تثلیث ہوتا کہ جب تو وہ اپنے اس عقیدے پر کسی بحث کی اجازت نہ دیتا، اس کو ممنوعہ علاقہ قرار دینے پر مجبور ہوتا، لیکن اسلام کا آغاز ہی توحید سے ہوا، اس لیے اسلام اس مسئلے پر غور و فکر اور بحث کی نہ صرف ممانعت نہیں کرتا بلکہ غور و فکر کو ضروری سمجھتا ہے۔ قرآن کی روح سے اس مسئلے پر غور و فکر کا آغاز کائنات کے مطالعے سے ہوتا ہے، جس کے لیے تعلیم و تعلم پہلی شرط فکر و استدلال کی قوت ضروری ساز و سامان ہے۔ یہی وہ موضوع ہے کہ جو قرآن نے مطالعے کے لیے پیش کیا۔ رہی یہ بات کہ مسلمانوں کو ان موضوعات کے مطالعے کی بہت کم توفیق ہوئی اور انہوں نے زیادہ تر ان موضوعات میں دلچسپی لی جس کے لیے قرآن کریم میں کوئی حکم نہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے اور اس کی خاص وجہ جن پر بحث کا موقع نہیں ہے۔ ان سب قرینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ دینی علوم تک محدود نہیں۔ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے بحث طلب رہا۔ جس علم کو اسلام نے واجب کہا ہے اس سے کون سا علم مراد ہے؟ ہر گروہ کی یہی کوشش ہے کہ اس حدیث نبوی کا مصداق اس علم کو قرار دیں کہ جو اس کا اپنا علم ہے اور جس میں خود اس کی دلچسپی رہی۔ متکلمین نے کہا کہ علم سے علم کلام مقصود ہے، مفسرین نے کہا کہ علم تفسیر، محدثین نے کہا کہ علم حدیث، فقہا نے کہا کہ علم فقہ، کیونکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ مقلد ہو یا مجتہد۔ علماء اخلاق نے کہا کہ علم اخلاق جو یہ بتلاتا ہے کہ کون سے اوصاف باعث نجات ہیں اور کون سی صفات سبب ہلاکت۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ سیر و سلوک اور توحید علمی کا علم مراد ہے۔ غزالی نے بھی اس ضمن میں 20 مختلف قول نقل کیے، لیکن جیسا کہ محققین نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی علم خاص طور پر مقصود نہیں۔ اگر کوئی خاص علم ہوتا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصریح فرما دیتے، اور حقیقت میں علم سے ہر وہ علم مراد ہے کہ جو مفید ہو اور کام آئے۔ اگر ایک نقطہ ذہن میں رکھا جائے تو مطلب بخوبی حل ہو جاتا ہے اور ہم یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ علم سے اسلام کی مراد کیا ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی نظر میں علم مقصد ہے یا پھر ذریعہ۔ بلا شبہ بعض علم خود مقصد ہیں، جیسا کہ خدا کی ذات اور صفات کا علم، یا وہ دوسرے علوم کے جن کا تعلق خدا شناسی سے ہے، جیسے حشر و نشر، جزا سزا کا علم، یا خود اپنی ہی ذات کا علم۔ ان کو چھوڑ کر باقی سب علم ذریعہ ہیں، مقصد نہیں۔ ان ادبی اور منطقی رسائل کا تو ذکر ہی کیا کہ جو عموماً دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہا اور علماء دین کی ایک اصطلاح ہے کہ وجوب علم تیوی ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنا اس لیے واجب ہے کہ علم آدمی کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے کہ جو اسلام کے اصل مقصد کے لیے مناسب ہے۔ مسائل جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، طہارت وغیرہ کے احکام کا کہ جن کا رسائل عملیہ میں ذکر ہوتا ہے، سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک فریضے کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ مثلاً ایک صاحب استطاعت شخص کے جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حج کے مسائل سے واقفیت پیدا کرے۔ جب ہم نے یہ اصول ذہن نشین کر لیا تو ایک دوسری بات سمجھنی ضروری ہے، وہ یہ کہ اسلام کس قسم کا مذہب ہے، اس کے لیے کیا مقاصد ہیں، یہ کس طرح کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اسلامی مقاصد میں کیا کیا امور شامل ہیں، کیا اسلام عبادت اور اخلاق کے چند مسائل پر قناعت کرتا ہے، یا اس مذہب کے احکام کا دامن اتنا وسیع ہے کہ زندگی کے تمام معاملات پر حاوی ہے، تمام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی معاملات اس کی نظر میں ہیں اور اس کے مقاصد جن کا حصول وہ چاہتا ہے ان تمام امور سے
متعلق ہیں۔ آیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرہ آزاد ہو یا وہ معاشرے کے محکوم ہونے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا؟ ظاہر ہے اسلام ایک آزاد، معزز، سربلند اور خود کفیل معاشرہ چاہتا ہے۔ پھر ایک تیسری بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ آج کی دنیا کا پہیہ علم ہی کی دھری پر گھوم رہا ہے۔ علم ہی سب ضرورتوں کی کنجی ہے۔ علم کے بغیر کوئی مستقل، آزاد، باعزت، طاقتور اور خود کفیل معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ علم ہی فنی اور تکنیکی معلومات کا ذریعہ ہے۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر زمانے میں، خصوصاً اس زمانے میں، علم حاصل کرنا فرض اور واجب ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام علوم سیکھیں کہ جن سے اسلامی مقاصد بروئے کار آ سکیں، اور اس معاملے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس معیار کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مفید علوم دینی علوم ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا علم واجب کفائی ہے اور کون سا علم واجب، یعنی ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس زمانے میں ایک علم کا حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری اور فرض ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے زمانے میں ممکن ہے یہ صورت نہ ہو۔ اس کا تو تعین ان لوگوں کی ذہانت اور توجہ پر منحصر ہے کہ جو ہر زمانے میں اجتہاد اور اگلا باب ہے دینی سوالات پوچھنے کے حدود۔ بعض باتوں کا پوچھنا اور ان کے متعلق سوال کرنا دینی نقطہ نظر سے واجب ہے، اور پھر بعض باتوں کا پوچھنا گو کہ بظاہر تو ایک دینی مذہبی بات نظر آئے گی، وہ حرام ہے۔ ایسے سوالات کے جواب میں وقت ضائع کرنے کا بھی یہی حکم ہے، اور ایسے موقعوں پر سکوت اور ان سوالوں کی طرف توجہ نہ کرنا ہی دینی فریضہ ہے۔ قرآن کریم بعض آیات میں صراحت کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ جو بات تم نہیں جانتے ہو اس سے پوچھ لو کہ جو جانتے ہو، اور کچھ دوسری آیتوں میں بعض باتیں گو کہ ان کی نوعیت مذہبی ہو پوچھنے سے منع کیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے ان باتوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر بتلائی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں ایسی حالت میں قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ باتیں تم پر ضرور ظاہر کر دی جائیں گی۔ جو کچھ تم پوچھ چکے ہو اللہ نے اسے معاف کیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں سے ان باتوں کو پوچھا اور پھر وہ اس کے منکر ہو گئے۔ پوچھنا اب ایک انسان کی جبلت ہے اور اس کی ذہنی پختگی کی علامت۔ آدمی کو پوچھنے کا خیال اس وقت آتا ہے کہ جب اس کے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں شک ہو، اور مجموعی طور پر شک کا پیدا ہونا ایک طرح کی ذہنی پختگی ہے، کیونکہ جانوروں کو شک نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک سے بڑھ کر یقین کے مرتبے کو پہنچ گئے ہیں، بلکہ وہ شک کے نیچے کے درجے پر ہیں۔ یہی نہیں، بہت سے انسان بھی شک کے نیچے کے درجے پر ہیں، نہ کہ اس سے اوپر کے درجے پر۔ بچہ تقریباً 3 سال کی عمر سے اور کبھی کبھی اس سے بھی پہلے ماں باپ وغیرہ سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور دلچسپی لینے لگتا ہے۔ وہ ہر وقت پوچھتا رہتا ہے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ چیز کس لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماہرین نفسیات 3 سال کی عمر کو پوچھنے کی عمر کہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت سے متعلق مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دوسرے لوگ کے جن کے ہاتھوں میں بچوں کی تربیت ہے وہ ان کے سوالات کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں۔ پوچھنا چونکہ بچے کی حیثیت کی جبلت ہے، اس لیے اس پر روک نہیں لگانی چاہیے۔ بچوں کو پوچھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان سے جھوٹ بولنا چاہیے، بلکہ ہر بات کا ان کی سمجھ کے مطابق جواب دے کر ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ پھر یہی حال بڑوں کے سوالوں کا جواب کا بھی ہے۔ ان کو بھی سخت جواب نہیں دینے چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چپ رہو، فضول باتیں مت کرو۔ ہاں، یہ فرق البتہ ہے کہ بڑوں کو یہ بتلایا جا سکتا ہے کہ بعض قسم کے سوال نہیں کیے جا سکتے، جبکہ بچوں سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی شخص سوال اس لیے کرتا ہے کہ کوئی بات اس کو معلوم نہیں ہوتی، ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اس کو معلوم نہیں، گویا اس کی عدم علم میں بھی علم کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کو اپنی عدم علم کا احساس ہوتا ہے۔ اگر وہ نامعلوم بات اس کو معلوم ہوتی تو وہ اس کے بارے میں سوال نہ کرتا، اور آدمی اس وقت کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے جب وہ اسے نہیں جانتا۔ اس لیے عقل مندوں نے کہا کہ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں انسان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس کا جہل بسیط ہے اور دوسرے جانداروں کا جہل مرکب، مطلب کہ آدمی کو اپنی ناواقفیت کا علم اور احساس ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا تو وہ پوچھتا ہے، تحقیق اور جستجو کرتا ہے۔ اس کے برخلاف چونکہ جانوروں کا جہل مرکب ہے، اس لیے وہ جو کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ نہیں جانتے، اس لیے وہ اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔
سوال علم کی کنجی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو کہ علم کی کنجی سوال ہے، اور اس کے بعد امام نے برجستہ ایک شعر بھی سنایا۔ باطنی نابینائی کا علاج یہ ہے کہ آدمی جو بات نہیں جانتا اسے بغیر کسی جھجک کے پوچھ لے۔ یہ کور باطنی کی انتہا ہے کہ آدمی کو صحیح بات معلوم نہ ہو اور اس کے باوجود وہ چپ رہے اور نہ پوچھے۔ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے۔ محقق کا کام جستجو اور تحقیق ہے، اور مبتدی اور طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات کے لیے اس شخص سے رجوع کریں کہ جس نے تحقیق کی ہو۔ طالب علمی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے استاد کی مدد لے اور استاد سے پوچھے، اور بیمار کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے طبیب سے رجوع کرے۔ اس موقع پر ایک نقطہ بیان کر دینا چاہیے۔ یہ تو صحیح ہے کہ پرسش اور ایک سوال اچھی بات ہے، انسان کی پختگی کی دلیل، لیکن سوال دراصل کسی اور چیز کی محض تمہید ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ تمہید ہوتا ہے تحقیق کی اور کبھی عمل کی۔ جو لوگ کسی علمی یا تاریخی یا دینی موضوع کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سوائے اس کی کوئی صورت نہیں کہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو ان کے بارے میں واقفیت ہو۔ ایک مستعد طالب علم کے سوالات کی نوعیت یہی ہے۔ کبھی پوچھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پوچھنے والا کسی کام کے کرنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ ایک بیمار طبیب سے سوال کرتا ہے اور ہدایات لیتا ہے۔ یہی صورت اس وقت ہوتی ہے جب ذہنی الجھنوں کے مریض نفسیاتی معالجوں سے یا روحانی بیمار معلمان اخلاق سے اپنی شکایات بیان کرتے ہیں۔ اگر سوال کا مقصد علم میں اضافہ یا کوئی عملی طریقہ معلوم کرنا نہ ہو تو محض کسی بات کا معلوم نہ ہونا اس کا کوئی جواز مہیا نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنا اور کسی دوسرے کا وقت غیر ضروری سوالات کر کے ضائع کرے، کیونکہ جو باتیں معلوم نہیں ان کی تو کوئی گنتی ہی نہیں۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ جو ہی آدمی کے بچے کو ذرا تمیز آتی ہے اس کو اپنے ارد گرد استفہام کی علامتیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے ان علامتوں میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اگر ایک سوال کا جواب ملتا ہے تو 10 سوال اور ابھر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعی عالم ہے اور جن کو علم سے کچھ مس ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ جاہل سمجھتے ہیں، کیونکہ جتنا کچھ وہ معلوم کرتے جاتے ہیں اتنی ہی غیر معلوم باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک عالم کی علم کی آخری حد یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرے۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ وہ ہر بات پوچھ لے تو پھر یہ ممکن نہیں۔ اس لیے انہی باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو علم یا عمل کے لحاظ سے ضروری اور مفید ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لوگ اکثر سوالات میں افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، یعنی یا تو وہ حد سے زیادہ سوال کرتے ہیں یا ضرورت سے بہت کم۔ کچھ لوگ ایسے بھی دکھنے میں آتے ہیں جن کا کام ہی پوچھتے رہنا ہوتا ہے۔ خصوصاً بعض لوگ دینی مسائل کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اپنے خیال میں یہ چاہتے ہیں کہ ہر بات کی تہ تک پہنچیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دین کو تو چھوڑیے کہ اس کا سرچشمہ تو محسوسات سے بہت بلند ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کی محسوس اور نظر آنے والی چیزوں کے متعلق اس نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ کچھ لوگ پوچھنے میں تفریط سے کام لیتے ہیں، ان پر ایک طرح کی سستی غالب ہے، ان میں تحقیق اور تجسس کی کمی ہے، وہ ضروری سوال بھی نہیں پوچھتے۔ کچھ لوگ پوچھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، کیونکہ پوچھنا ایک طرح سے اپنی لا علمی کا اقرار ہے۔ یہ لوگ تمام عمر جہالت کی تاریکی میں رہتے ہیں، حالانکہ مناسب یہ ہے کہ اگر آدمی کو کوئی بات نہ معلوم ہو اور اس کو جاننا ضروری ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھ لے، خواہ وہ اس سے چھوٹا ہو یا بڑا، درجے میں کم ہو یا زیادہ۔ دینی روایات میں ایسے شخص کی سخت مذمت ہے کہ جو سیکھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھے۔ کہا گیا ہے کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم سے کام لے، اور جاہل کے لیے ضروری ہے کہ اسے پوچھنے میں آر نہ ہو، بلکہ پوچھنے اور سیکھنے کو وہ فخر سمجھے اور یہ خیال نہ کرے کہ اس میں مجھے چھوٹا بننا پڑتا ہے۔ اعتدال کی بات یہ ہے کہ پہلے آدمی یہ طے کرے کہ کن چیزوں کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے اور کن چیزوں کا جاننا غیر ضروری یا ممکن ہے۔ جن باتوں کا جاننا یا ان پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے ان کی ترجیحات متعین کر کے ان لوگوں سے پوچھ لے جو جانتے ہیں، لیکن یہ احتیاط رکھے کہ پوچھنا ہی اس کا شغل اور شوق نہ بن جائے۔ گفتگو کی ابتدا میں نے امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی تھی کہ سوال کی خوبی بتلاتے ہوئے آپ نے کہا کہ الا ان مفتاح العلم السوال،
ہم آپ کی ایک اور حدیث ضرورت سے زیادہ اور بیجا سوال کرنے کی مذمت میں بھی نقل کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جب میں تم سے حدیث بیان کروں تو مجھ سے پوچھ لیا کرو تاکہ میں اس کی تائید میں کسی قرآنی آیت کا حوالہ دے سکوں۔ مطلب یہ کہ میں جو کچھ کہتا ہوں قرآن کریم کی تعلیمات پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے: فضول گوئی، اسراف بیجا اور کثرت سوال۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جن 3 باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ قرآن میں کہاں ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے قرآن کی 3 آیتیں تلاوت کی جن میں سے ہر ایک میں ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو منع کیا گیا تھا۔ ایک تو وہ آیت تھی کہ ان کی آپس کی گفتگو میں عموماً کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، ہاں جب کوئی صدقہ دینے کے لیے کہے یا کسی اور نیک کام کے لیے کہے یا لوگوں میں صلح و صفائی کی بات کرے۔ اس آیت میں فضول اور لغو گفتگو کی ممانعت ہے۔ ایک اور دوسری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 5 کہ تم اپنے اموال جن سے تمہاری زندگی کے کام چلتے ہیں کم عقل لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دو، چاہے وہ مال خود انہی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر مال ان لوگوں کو دے دیا گیا تو وہ اپنی بے عقلی کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیں گے۔ اس آیت میں اگرچہ کہ بات کم عقل شخص کے مال کی ہے لیکن اس کو اموالکم یعنی تمہارے مال کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے کہ ہر شخص کی ذاتی مال کا بھی کسی نہ کسی طرح معاشرے سے تعلق ہے اور اس پر معاشرے کا حق ہے، اس لیے کسی کو اپنی ذاتی مال کی بھی تلف کرنے اور بلا وجہ خرچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت تھی کہ ان باتوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تمہیں بتلا دی جائے تو تم کو ناگوار ہوں۔ اس آیت میں بعض قسم کے سوالات پوچھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام کی سوچ کہ اسلام زیادہ سوال کرنے اور ہر وقت پوچھتے رہنے سے منع کرتا ہے۔ ایک طرف تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اور اس کا جاننا ضروری ہو تو ضرور پوچھو، اس میں ذرا بھی سستی نہ کرو۔ دوسری طرف فضول اور بیکار سوال کرنے سے روکتا ہے۔ مذہب میں بہت سے اصول اور عقائد شامل ہیں جن کے بارے میں ہر شخص کو خود براہ راست تحقیق کرنی چاہیے۔ معلومات حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو واقعی شوق اور دلچسپی ہو اور وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی دستگیری اور رہنمائی کرے گا۔ ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اصول اور عقائد کے علاوہ مذہب میں اخلاقی اور اجتماعی تعلیمات بھی ہیں کہ جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ یہ ایسے احکام ہیں کہ جن کو سیکھنا اور ان کے متعلق پوچھنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ والا باب بھی ختم ہو۔ انشاءاللہ کہ اس باب کو ہم اپنی اگلی جو آنے والی آڈیو ہوگی اس میں پیش کریں گے، اور میں یہاں پر آپ تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی یہ کتاب اصل میں ابھی بھی اس کے 100 پیجز موجود ہیں، تو شاید آگے بھی اس کی 3 ویڈیوز اور بنیں گی۔ لمبی کتاب کا یہی فوتان ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو، کیونکہ کافی دفعہ مجھے کمنٹس آئے کہ آپ 1 گھنٹے کی آڈیوز مت بنایا کریں، تو میں یا تو 45 منٹ کی بناتی ہوں یا 50 کی، کوشش ہوتی ہے کہ 40 سے 50 کے درمیان میں کام ہو جائے، لیکن جب چھوٹی ہوتی ہیں ویڈیوز تو پھر اس کے لیے ظاہری بات ہے آگے سے پھر اس کے پارٹس زیادہ بنتے ہیں۔ بہرحال یہ مجبوری ہے، اور بہت سے ایسے کمنٹس آتے ہیں جو بہت بڑی بڑی کتابوں کے بارے میں ریکویسٹ کرتے ہیں، جن میں سے عموماً تفسیر المیزان اور جتنی بھی قرآن کی تفاسیر ہیں ان کے بارے میں ریکویسٹ کی گئی، اور میں نے ہمیشہ ان کو یہ بات بولی کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ تفاسیر پھر بہت زیادہ آڈیوز پہ جائیں گی، اور میں کسی اور کی ریکویسٹ، ابھی بہت سی ریکویسٹ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جو کہ میں پوری نہیں کر پا رہی۔ جب یہ کتاب ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد میں دوسری ریکویسٹ کے حوالے سے سوچوں گی۔ بہرحال امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس مجبوری کو سمجھیں گے، اپنی دعاؤں میں رکھیے گا انشاءاللہ کہ اس کے بعد جو اگلا حصہ بیان ہوگا وہ اسی حوالے سے بیان ہوگا۔ خداوند متعال ہمیں حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اس کتاب کو جو سن رہا ہے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی زندگیوں کے حالات تبدیل کر دے، روحانی بھی اور دنیاوی بھی۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔